بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امت مسلمہ کے عظیم رہنما، مسلمانوں کے بادشاہ اور اسلام کے عظیم لیڈر، عظیم جرنیل، جو انسانیت کی ہمدردی کی خاطر راتوں کو گلیوں کے اندر گشت وغیرہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کے حالات وغیرہ دریافت کیا کرتے تھے کہ لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کے حالات کیا ہیں، تو کہیں پر بھی اگر ان کی مالی تعاون کی ضرورت ہوتی تو اس کو بھی پورا کرتے، اگر ایک کسی اور چیز وغیرہ کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ بھی لوگوں کو مہیا کرتے تھے بلا تفریق۔ تو بات چل رہی تھی کہ ایک دیہاتی شخص کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملاقات ہوئی کہ وادیوں میں سے کسی ایک وادی کے اندر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی دیہاتی کے ساتھ، جو کہ اس کا درد ذیل کی تکلیف کے اندر مبتلا تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی اپنی وائف یعنی بیوی کو، جو ام کلثوم بنت علی ہیں، ان کو ساتھ لیا اور نومولود بچے وغیرہ کے لیے کوئی کپڑے اور کچھ کھانے پینے کا سامان عورت کے، یہ چیزیں ساتھ لی اور حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، لے کر چل دیے ایک انسان کی خاطرداری کے لیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سامان وغیرہ اپنی بیوی کے ساتھ لیا اور بیوی بھی پیچھے ہو گئی کہ چلو چلتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس خیمے کے سامنے پہنچے تو فاروق اعظم نے ام کلثوم بنت علی سے کہا کہ آپ خیمے کے اندر چلی جائیں۔ وہ خیمے کے اندر چلی گئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کے ساتھ باہر بیٹھ گئے۔ اب یہ کہ اس دیہاتی کو نہیں پتہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں کہ جن کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں، بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ کہ دونوں بے تکلف ہو کر آپس کے اندر گفتگو جاری تھی دونوں کے درمیان۔ نہ تو اس دیہاتی شخص کو پتہ کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، اور نہ تو وہ جانتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہاں آ سکتے ہیں ہماری خبر گیری کے لیے، یا جس طریقے سے عام لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی بڑا یا کسی بھی بڑے عہدے منصب پر فائز شخص جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس جو کسی دیہات کا رہنے والا ہو یا عام لوگوں میں سے رہنے والا ہو، اس کے پاس اچانک آ جائے کہ بھئی میں آپ کی خاطرداری یا آپ کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں، یہ ایسا تو ناممکن اور بہت ہی مشکل سی بات ہے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا، اور وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی ذات کہ جو سانس لینے والی ہو اور وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں، بے خبر رہیں ہمیں معلوم ہونے کے بعد بھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے اور دونوں کے درمیان باتیں چلتی رہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت علی خیمے کے اندر تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہنڈیا وغیرہ پکائی، خود یہ کہ سارے کام کیے، اور خیمے کے اندر ام کلثوم بنت علی نے سارا کام سنبھالا ہوا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد ام کلثوم نے اندر سے پردہ ہٹا کر آواز دی، اے امیر المؤمنین، اپنے بھائی کو بچے کی ولادت کی خبر دے دیجئے، مبارکباد دے دیجئے۔ اب جب اس دیہاتی نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک دم چونک گیا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا، کہ جس انسان کے پہلو میں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، وہ کتنی عظیم ہستی ہے اور کتنا عظیم انسان ہے، اور اس کے ساتھ میں کتنا بے تکلف ہوں۔ اب یہ کہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے بڑے انسان کے سامنے کوئی ایسی حرکتیں وغیرہ کر دے یا بے تکلف ہو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوں یا جس کے سامنے میں بیٹھا ہوں،
تو انسان شرمسار ہو کر وہاں سے سرکنے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی نظروں سے میں اوجھل ہو جاؤں۔ لیکن اس دیہاتی نے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کی، وہاں سے نکل جانے میں اپنی عافیت سمجھی اور نکلنے کی کوشش کی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا کہ آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، کہ آپ نے تکلیف کے اندر رات گزاری اور جاگ کر رات گزاری۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کھانا وغیرہ تیار کیا تھا، اور یہ کہ ان کی بیوی کو بھی دیا اور ان کو بھی دیا کھانے وغیرہ کے لیے، اور جتنا ہو سکا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت انہوں نے وہاں ان کی خدمت وغیرہ کی۔ تو اس دیہاتی شخص سے جب جانے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل آپ ہمارے پاس آ جانا، اور یہ کہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے کہ ہم وظیفہ جاری کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عظیم لیڈر دیے، اور مسلمانوں کو ایسے بادشاہ دیے کہ جن کے نام کو دنیا نے ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، اور دنیا ان کے نام سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، خواہ ان کے کوئی دشمن ہوں یا ان کے دوست ہوں یا ان کے نقش قدم پر کوئی بھی چلنے والا ہو، خواہ ان کو کوئی اچھے القاب سے یاد کرنے والا ہو یا برے القاب سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو رضامندی کا اعلان کیا اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان اپنی ذات کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اس آیت کا استعمال تو کرتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا اس چیز کے کہنے سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو عزت دینا چاہے پوری کی پوری دنیا بھی مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہیں تو پوری دنیا مل کر اگر اس انسان کو باعزت بنانا چاہے تو باعزت نہیں بنا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام رکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضے کے اندر آج بھی موجود ہیں، اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کیونکہ ہر جگہ پر سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے، ان کا ہر حکم ماننے والے اور ان کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے اور ان کے ہر حکم کی بجا آوری کرنے والے اور ان کے ہر حکم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینے والے لوگ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ویسا ہی مقام عطا فرمایا اور اپنی برگزیدہ ہستیوں میں ان کا شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں کہ ایک اتنی بڑی ہستی، مسلمانوں کے عظیم لیڈر، اور لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے دوسروں کو یہ بتانا بھی پسند نہیں کیا کہ جس طریقے سے انسان اپنے بڑے عہدے کو یا بڑے منصب کو استعمال کرتا ہے کہ بھئی ہم تو تمہارے کوئی نوکر تھوڑی ہیں کہ تمہارے کام کریں، بلکہ یہ کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھی کام کرو، ہمارے بھی کام کرو، ہم تو اس عہدے پر ہیں یا اس منصب پر ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے اندر یہ چیزیں نہیں رکھی تھیں، وہ انسانیت کے دکھ درد کو سمجھنے والے اور دوسروں کے غموں کے اندر برابر کے شریک ہونے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین حضرات صحابہ کرام کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبور کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔